بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ قرآن کریم کی سورہ مبارکہ کی 7 آیتیں ہیں۔ ان 7 آیتوں میں سے پہلی 3 آیتیں یہ اللہ کی تعریف پر مشتمل ہے، اور آخری 3 آیتیں یہ دعا پر مشتمل ہے، اور بیچ کی جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ اللہ رب العزت کی تعریف پر ہے، اور دوسرا جز یہ اللہ رب العزت سے دعا پر ہے۔ اس طرح سے اس پوری سورہ مبارکہ میں عقیدہ اور دعا ان دونوں کو شامل کر کر انسان کو بڑے اہم ترین دروس دیے گئے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کے بعد مالک یوم الدین کو ذکر کر رہے ہیں۔ اصل میں اسلام کے جو بنیادی عقائد ہے، ان بنیادی عقائد میں سے ایک ہے عقیدہ توحید، اور دوسرا ہے عقیدہ آخرت۔ مالک یوم الدین میں اسلام کے اسی انقلابی عقیدہ آخرت کو بیان کیا گیا۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عقیدہ آخرت یہ انقلابی عقیدہ ہے، کہ اسی عقیدے نے حضرات صحابہ کی زندگی میں انقلاب برپا کیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جو صورتیں نازل ہوئی، ان صورتوں میں سب سے زیادہ زور یہ قیامت کے دن کے اوپر، اس کی تفصیلات کے اوپر، اور آخرت اور اس کی تفصیلات پر دیا گیا۔ کیوں؟ کہ جب تک کہ عقیدہ آخرت میں پختگی پیدا نہیں ہوتی ہے، ایمان میں پختگی پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، وہ یوم جزا کا مالک ہے، وہ سزا اور جزا کے دن کا مالک ہے۔ اس کو 2 اعتبار سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو لفظ مالک کو سمجھے کہ لفظ مالک کیا ہے۔ مالک یہ بنا ہے ملک یملکو ملکن و ملکن سے مالکن۔ اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کا مالک ہونا۔ قواميس کے اندر میں قاموس اور ڈکشنریاں جو ہوتی ہے عربی کی اور اردو میں جو اس کا ٹرانسلیشن ہوا ہے، اس میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ مالک کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کا کسی چیز پر مکمل تصرف کا حق رکھنا، یعنی اسے اس چیز میں ہر قسم کے تصرف اور ہر قسم کے رد و بدل کا پورا رائٹ اسے حاصل ہو، اسے مالک کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں مالک، کہ وہ مالک ہے جزا کے دن کا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ دنیا کا مالک کون ہے؟ تو ہمارے مفسرین نے بڑا پیارا جواب اس کا دیا ہے کہ اللہ قیامت کے دن بلا شرکت غیر مالک ہوگا ہر چیز کا۔ اگرچہ آج بھی اللہ رب العزت ہر چیز کا مالک ہے، مگر اللہ نے کہا خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، ہم نے تمہارے لیے بنایا اے انسان جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ تو اللہ نے ٹیمپرری مختصر مدت کے لیے، کچھ وقت کے لیے انسان کو کچھ چیزوں کا مالک بنایا۔ تو مالک حقیقی اگرچہ وہ ہے، مگر وہ کبھی کسی کو مال دیتا ہے، اور مال دے کر اللہ رب العزت اس کا امتحان لیتا ہے۔ کبھی انسان کسی کو طاقت دے کر اس کا امتحان لیتا ہے، کبھی انسانی زندگی میں اللہ رب العزت انسان کو علم دے کر اس کا امتحان اور اس کی آزمائش لیتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری حیثیتیں اور یہ ساری کے ساری جتنے بھی حالات ہے، یہ تمام حالات عارضی ہے اور بہت مختصر مدت کے لیے ہے، جس سے انسان کا امتحان لیا جاتا ہے، ورنہ حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا مالک ہے۔ اللہ رب العزت عزت کا مالک ہے، اللہ رب العزت سلطنت کا مالک ہے، اللہ رب العزت وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، رزق کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک تو وہی ہے۔ اسی لیے وہ کبھی کسی کو نعمت دیتا ہے اور کبھی کسی سے نعمت چھین لیتا ہے۔ یوم الدین کا مطلب کیا ہے؟ وہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ جزا کے دن کا مالک اللہ نے خاص طور پر یہاں پر یوم الجزا اسے بیان کیا، یوم الجزا کے طور پر بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان جو کچھ کرے اس کا اسے اچھا کرے تو اچھا بدلہ ملنا چاہیے، برا کرے تو اسے برا بدلہ ملنا چاہیے۔
اسی لیے فرماتے ہیں کہ انسان اس دنیا کے اندر میں دیکھتا ہے کہ وہ محنت کرتا ہے، اور محنت کرنے کے بعد محنت کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ ہوا کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ انسان یہ محنت کرتا ہے، کوئی بوجھ اٹھاتا ہے، 40 کلو 50 کلو 70 کلو اپنی پیٹھ کے اوپر دن پر وہی کام کرتا رہتا ہے۔ دیکھنے والا سوچتا ہے بیچارہ کتنا پریشان ہوتا ہوگا، مگر وہ اس کام کو شوق سے کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ شام کو اس کو 300 روپے ملنے والے ہیں، اور اس 300 روپے کے ذریعے سے اس کی زندگی کے بہت سارے کام پورے ہونے والے ہیں، تو اس میں اس کو مشقت دوسرے کو محسوس ہو رہی مگر اسے مشقت محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے انسان دیکھتا ہے کسی آدمی کو، وہ دفتر میں کام کر رہا ہے اور وہ مستقل لگا ہوا ہے، کبھی اس کو آرڈر دیتا ہے، کبھی اس کو آرڈر دیتا ہے، کبھی کمپیوٹر پر بیٹھتا ہے، کبھی اس دفتر میں جاتا ہے، کبھی اس دفتر میں جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بیچارہ کتنا دوڑ بھاگ کرتا ہے اور کیا ہوتا ہوگا اس کا، تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ اتنی محنت نہ کرے تو نہ اسے مال حاصل ہو، نہ اسے عزت حاصل ہو، نہ اسے پوزیشن حاصل ہو۔ تو ان سب کے لیے تو جب ایک انسان دنیا کے اندر عارضی زندگی میں یہ سب ہے، تو ظاہر سی بات ہے انسان پوری زندگی لے کر آیا۔ اس پوری زندگی کے لیے اللہ نے قیامت مرنے کے بعد کی زندگی کو جزا کا بدلہ قرار دیا کہ جو کچھ دنیا کے اندر میں کرو گے کل قیامت کے دن تم اس کا پھل پاؤ گے۔ لہذا اگر تم نے یہاں پر اچھا کیا تو کل قیامت کے دن تمہیں اس کا اچھا پھل ملے گا، اور اگر تم نے یہاں پر برا کیا تو کل قیامت کے دن تمہیں اس کا برا پھل ملے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ انسان کو مصیبت پہنچتی ہے، جو کچھ پریشانی پہنچتی ہے، وہ عارضی ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب یہ اس سے کئی زیادہ بڑا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، کہ قیامت کا دن آئے گا، ذرہ برابر اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عقل کا بھی تقاضا یہ ہے کہ قیامت کا دن ہونا چاہیے اور انسان کو اس کے کیے کا اچھے یا برے کا بدلہ ملنا چاہیے۔ اللہ نے اسی عقیدے کو بڑے عمدہ پیرائے میں اس آیت کریمہ میں مالک یوم الدین کہہ کر اللہ نے بیان کیا ہے۔ اگر انسان کا مالک یوم الدین کی اس آیت کریمہ میں جو عقید آخرت کو بیان کیا گیا اس پر انسان کا یقین پختہ ہو جائے، انسان کے لیے ہر قسم کی مشقت کو برداشت کرنا آسان، ہر مصیبت کو جھیلنا آسان، ہر عبادت کو کرنا اس کے لیے آسان، اور ہر چیز انسان بڑے لطف اور مزے لے کر بیان کر سکتا ہے اور کر سکتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیونکہ آپ کا کامل یقین تھا کہ آخرت میں اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کے اس دن پر مضبوط یقین اور ایمان نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت آخرت کے اس دن جس دن اللہ کا فضل اور عدل دونوں ہوگا، اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔